الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا متفق علیہ. معزز حاضرین، رمضان کے احکام اور مسائل یہ سلسلہ اس رمضان میں شروع ہوا تھا. اسی سے جڑا ایک مسئلہ وہ یہ نفل روزوں کا بیان، یعنی آج کے درس میں ہم نفل روزوں سے متعلق بھی جانیں گے. میں نے آپ کے سامنے بڑی پیاری حدیث پڑھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یومن فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ایک دن بھی روزہ رکھے، جو اللہ کے راستے میں ایک دن بھی روزہ رکھے، باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، تو اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے برابر اس کو جہنم سے دور کرے گا. سبحان اللہ. دیکھیں، روزے دو طرح کے ہیں. ایک ہیں اجتماعی روزے، یعنی ماہ رمضان کے روزے جو کہ فرض ہیں. فرض روزوں میں ہی ایک دوسری صورت آتی ہے نظر کے روزے، یعنی وہ روزے جو نظر مانی جاتی ہے اور اپنے اوپر بندہ مومن فرض کر لیتا ہے. تیسرے روزے ہیں نفل روزے. نفل روزے، اس میں مطلوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کچھ روزے ہونی چاہیے جو اللہ کے علم اور بندے کے علم کے مطابق، بس کوئی دوسرے کے علم میں ان روزوں کا نہ ہونا چاہیے. حدیث وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا کل قیامت کے دن بدلا دوں گا. تو اس سے علماء اکرام ذکر کرتے ہیں کہ روزے میں ایک چیز مقصود ہے، وہ ہے سریت. سریت یعنی اخلاص، للہیت. یہ کیسے؟ راز، یعنی رازداری ہو روزہ. اب اجتماعی میں بھی راز ہے. کیسے راز ہے؟ کہ کون روزہ سے تھا، کون روزے سے نہیں تھا، وہ اللہ کے علاوہ، بندے کے علاوہ کوئی نہیں جانتے. کہ کس نے پانی پی لی چھپ کر کے، کس نے کھا لیا، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ روزے سے ہے. دوسرا ہے نفل روزہ، کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ افطار سے ہے. رمضان میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ روزے سے ہے، مگر یہ روزے سے ہے نہیں ہے، اللہ اور بندے کو معلوم ہے. رمضان کے علاوہ ایام میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ افطار سے ہے، مگر حقیقت میں وہ کیا ہے؟ روزے سے ہے. یہ روزہ بندہ اور اللہ کے علاوہ نہیں معلوم ہونا چاہیے، یعنی اس روزے کو خفیہ کرنا چاہیے، سریت میں لانا چاہیے. اب یہ نفل روزے بے شمار ہیں، کئی ہیں. ان میں سے انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے جو نفل روزوں میں افضلیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کی افضلیت جو ذکر کیے ہیں، وہ صوم داؤد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے صوم داؤد بہت زیادہ محبوب ہے. صوم داؤد علیہ السلام کا روزہ. داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ ایک دن روزہ، دوسرے دن افطار. ایک دن روزہ، دوسرے دن افطار. یہ تسلسل کے ساتھ ایسا روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت محبوب تھا. دوسرے روزوں میں ہے محرم کے روزے. مہینے کے اگر حساب سے دیکھا جائے تو ماہ محرم کے روزے. ماہ محرم کے روزوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی فضیلت کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد صلاة الفریضہ صلاة اللیل. ماہ رمضان کے بعد سب سے معزز یا افضل روزے محرم کے روزے ہیں. اور اسی طرح
فرض نمازوں کے بعد جو افضل نماز ہے وہ رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے، نماز تراویح ہے، قیام اللیل ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے محرم میں خصوصاً اگر کوئی 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کس سے؟ محرم کے روزے سے۔ محرم میں بھی کون سا روزہ؟ 10 ذی الحجہ کو۔ اب 10 ذی الحجہ کو روزہ کیوں رکھا کرتے تھے؟ رکھنے کا حکم کیوں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 10 ذی الحجہ کو یہودی عاشورہ، 10 محرم کو، یوم عاشورہ کو یہودی روزہ رکھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں ہے؟ تو اس کی علت، اس کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی، تو لہٰذا ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ کو جو اصل حقیقی حق کون دیے ہیں؟ ہم دیے ہیں، یعنی امت محمدیہ نے دی ہے۔ وہ کیا حق ہے؟ کہ وہ نبی ہیں، مگر یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں امور میں خیانت سے کام لیا، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ہیر پھیر کر دیا، ہاں گھما پھرا دیا، آگے پیچھے کر دیا، تو لہٰذا اس روزے کے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہوں تو میں ایک دن پہلے روزہ رکھوں گا۔ یہ ایک دن پہلے والا روزہ مخالفت الیہود، یہودیوں کی مخالفت میں، مگر جس روزے کا فضل ہے، یعنی ایک سال کے گناہوں کا معاف ہونا، عاشورہ کا روزہ ہے۔ تو اس طرح بعض علماء اکرام یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ اصل ہے فضل کے اعتبار سے، فضیلت کے لحاظ سے، وہ کیا ہے؟ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مخالفت کے لحاظ سے 2 صورتیں علماء ذکر کرتے ہیں کہ مخالفت مقصود ہے تو 9 اور 10 کو رکھیں، یا پھر 9 اور 10 ممکن نہیں ہو سکا تو 10 اور 11 کو روزہ رکھیں، کیونکہ اس سے بھی یہودیوں کی مخالفت مقصود ہے، یہودیوں کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے شعبان کے روزے، ماہ شعبان کے روزے، ماہ شعبان جو رمضان سے پہلے مہینہ گزرا، اس کے تعلق سے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قالت لم يكن النبي يصوم من شهر اكثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله وفي روايه كان يصوم شعبان الا قليلا۔ اما عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رمضان کے علاوہ زیادہ روزے رکھتے ہوئے شعبان کے علاوہ نہیں دیکھا۔ رمضان کے علاوہ جو سب سے زیادہ روزے رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں۔ ایک اسی روایت میں ہے کہ پورا شعبان رکھے، ایک اور روایت میں ہے کہ نہیں بعض شعبان آپ نے رکھا۔ تو اس میں پورا شعبان جو مقصود تھا اس سے مراد 15ویں شعبان تک بکثرت روزے رکھنا چاہیے۔ ماہ شعبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے دیکھیں یہ جو روزے ہیں اس کا معاملہ 2 امر سے ہے، ایک تاریخ سے ہے، ایک دوسرا تو جن روزوں کا ذکر میں کر رہا ہوں یہ سب تاریخ سے ہیں۔ اب ماہ رمضان کے روزے بھی تاریخ سے متعلق ہے، عاشورہ کا روزہ تاریخ سے اس کا بھی تعلق ہے، اسی طرح سے شعبان کے روزے ذکر میں نے کیے یہ بھی تاریخ سے اس کا تعلق ہے۔ تیسرے ہیں ماہ شوال کے روزے۔ شوال کے روزے اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے پھر شعبان کے 6 روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے، تو کہا کان کصیام الدہر، پورے سال روزہ رکھنے کا اجر ملے گا۔ تو گویا اس کی تقسیم علماء کرام اس طرح بتاتے ہیں کہ ماہر ایک روزے کا بدلہ 10 سے کیا جائے، تو ماہ رمضان کے 30 روزے 300،
اور ماہ شوال کے 6 روزے 60، تو اس طرح سے 360 ایام ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے پورے سال روزے رکھنے کا اجر ملے گا. اب اس سے بعض متعلق مسائل ہیں، وہ مسائل کو انشاءاللہ میں آگے ذکر کروں گا. ذو الحج کے 10 دن، اب اس کے بھی دنوں کے لحاظ سے فضیلت کے ایام ذو الحج کے 10 دن ہیں، 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحجہ تک. اس کی بھی فضیلت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام. ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں، یعنی ایام العشر. قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جہاد سے بھی افضل ہے کیا یہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد سے بھی افضل ہے اس میں اعمال کرنا. کس میں؟ 10 ذی الحجہ میں. الا، ہاں، سوائے رجل خرج بنفسه ومالہ، کہ ایک آدمی جہاد کے لیے نکلا اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، ہاں، فلم یرجع من ذلک بشیء، کوئی بھی چیز واپس نہیں آئی، مال بھی ضائع ہو گیا اور یہ بھی خود کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا. یعنی شہادت اگر حاصل ہو گئی تو یہ افضل ہو گیا. شہادت کے علاوہ اگر جہاد کے لیے بھی نکلتے تو جہاد سے زیادہ افضل یہ ان اعمال میں، ان دنوں میں نیک اعمال انجام دینا. اب نیک اعمال میں خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی بھی ترغیب دلائی، اور خصوصاً 9 ذی الحج کا روزہ. کون سا روزہ؟ 9 ذی الحج کا روزہ. اب ایک روایت میں اب اس روزے کے متعلق اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ یوم عرفہ کا لحاظ رکھا جائے یا 9 ذی الحج کا لحاظ رکھا جائے. الغرض ایک روایت میں تو 9 ذی الحج کے ساتھ لفظ خاص آیا ہے، تو 9 ذی الحج کو یعنی یہاں کی 9 تاریخ کے لحاظ سے کیا رکھنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے. اس کی فضیلت خصوصاً یہ ہے یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، پچھلے 1 سال کے گناہ اور آگے 1 سال کے گناہ اس میں معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ رہے ایام جن کا تعلق تاریخ سے ہے. جن کا تعلق دنوں سے ہے، دنوں کی تخصیص کر کے بھی کچھ روزے رکھے جائے. اس میں پہلا ہے پیر اور جمعرات کا روزہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سئل عن صوم یوم الاثنین، پیر کے روزے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھتے تھے. فقال ذلک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، تو میں اس مناسبت سے، اس خوشی سے روزہ رکھتا ہوں. تو کیا اگر کوئی دوسرا آدمی پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ بھی اس مناسبت سے بھی روزہ رکھے گا؟ نہیں. یہ تشریعی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کیا ہے. ہاں، سنت سمجھ کر نہیں، ایک عام نفل روزے کے لحاظ سے اگر کوئی رکھتا ہے اپنے محاسبے کے لیے کہ میری زندگی کا 1 سال بیت گیا، بجائے نعوذ باللہ یہ غیروں کی تشبیہ اختیار کر کے برتھ ڈے وغیرہ کرتے ہیں، اس کے بجائے اگر کوئی اپنے محاسبے کے لیے کہ میں پچھلے سال میرا 1 سال بیت گیا، میرے اعمال کیا ہیں، میں کتنی نیکیاں کیا، ہاں، اس محاسبے کی خاطر اگر کوئی عام نفل روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تشریعاً والا معاملہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ خاص ہے. اور پیر کے دن گویا روزہ رکھنا ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک واضح دلیل بھی ہے. وَيَوْمْ بُعِثْتُ وَأُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ، اور یہ وہی دن ہے جس دن میں نبی بنایا گیا، اور یہ وہی دن ہے جس میں مجھے نازل کیا گیا، یعنی وہی نازل ہوئی، یہی پیر کا دن ہے. اس مناسبت سے میں پیر کے دن روزے رکھتا ہوں. پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
پیر اور جمعرات دونوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ راوی ہے اس کے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان يعرض عملی وانا صائم۔ ترمذی کی روایت ہے کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن اعمال بھیجے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں، میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ تقدیر کا سلسلہ ہے۔ ایک وہ جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا، ہر بندے کی تقدیر لکھ دی گئی، دوسری پیدائش کے وقت، تیسری سالانہ تقدیر یوم القدر کو، لیلۃ القدر کو لکھا جاتا ہے، پھر اسی طرح سے تقدیر یہ ہفتہ بطور ہفتہ واری تقدیر بھی ہوتی ہے جس میں بندوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، پھر صبح و شام، جو صبح و شام کے فرشتے ڈیوٹی کرتے ہیں اس میں بھی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ الغرض یہ خصوصاً پیر اور جمعرات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش کیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ دنوں میں اور دن ہیں جسے ہم ایام بیض کہتے ہیں، ایام بیض۔ بیض اصل یہ بیض کے معنی ہوتے ہیں انڈے کے، سفیدی کے معنی ہوتے ہیں، کیونکہ اس دن چاند زیادہ سفید ہوتا ہے، 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ 13 تاریخ چاند کی، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، ان دنوں میں روزہ رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتادہ بن ملحان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بصیام ایام البیض 13 و 14 و 15، رواہ ابو داؤد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے 13 کو، 14 کو اور 15 کو روزہ رکھنے کا۔ 13 کو، 14 کو اور 15 کو کس کا حکم دیتے تھے؟ روزہ رکھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی بثلاث صیام، میرے خلیل نے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی 3 دن روزے رکھنے کی، من کل شہر، ہر مہینہ، ہر ماہ میرے خلیل نے مجھے 3 دن روزے رکھنے کی وصیت کی، ورکعتي الضحى، اور 3 وصیت کی۔ پہلی وصیت میرے خلیل نے مجھے 3 وصیتیں کی۔ پہلی وصیت 3 ایام من کل شہر، صیام 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھنا۔ یہ کتنی وصیت ہو گئی؟ ایک وصیت ہو گئی۔ دوسری وصیت ورکعتي الضحى، چاشت کے 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ، 2 رکعت نماز پڑھنا۔ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، سونے سے پہلے میں وطر پڑھا کروں، اس کی بھی میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ہے۔ تو خصوصاً اس سے معلوم ہوا کہ ایام بیض میں روزے رکھنے کی فضیلت ہماری شریعت میں وارد ہوئی ہے۔ الغرض یہ ہیں نفل روزے، جن دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بندہ جیسے بدھ ہے، اتوار ہے، ہفتہ ہے، کسی مناسبت سے روزہ رکھتا ہے، نفل روزہ رکھتا ہے، ہاں، یا پھر اس کے ساتھ ملا کر کوئی دن روزہ رکھتا ہے، تو یقیناً اس کی بھی فضیلت روزے کی، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ 70 سال جہنم سے آزاد کرتے ہیں، دور رکھتے ہیں اس بندے کو جو اللہ کی خاطر للہیت جو بندہ روزہ رکھتا ہے۔ اب اس کے علاوہ کچھ ایام ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے وصال کا روزہ۔ وصال کا مطلب کیا ہے؟ بغیر افطاری کے، بغیر سحری کے ریگولر روزہ رکھنا، یا یہ کہہ لیں اس کو صیام الدہر بھی کہتے ہیں، ہمیشہ کا روزہ، جائز نہیں۔ جیسا کہ 3 لوگ آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نہیں تھے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں، اس میں سے ایک آدمی نے یہ ارادہ کیا
کہ میں زندگی بھر روزے سے رہوں گا، افطار سے نہیں رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے کہا کہ میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں روزے سے بھی رہتا ہوں اور بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں۔ تو وصال یعنی صیام الدہر، ریگولر روزے رکھنا، یا تو بغیر افطاری و سحری کے کنٹینیو کرنا، یعنی ایک سحری سے 2 روزے رکھنا، یا ایک افطاری سے 2 روزے رکھنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے صیام الدہر سے بھی شریعت میں منع کیا ہے کہ ہمیشہ کے روزے بندہ رہیں، اس سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح سے عید کے دن خاص کر کے روزہ رکھنا، جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، 10 ذی الحجہ کو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے آپ۔ خاص کر کے روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے ہیں، لا یصومن احدکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی روزہ نہ رکھیں یوم الفطر، کب؟ عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن۔ یہ دن خوشی کے ایام ہیں، کھانے پینے کے ایام ہیں، تو ایسے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ دوسرا، جمعہ کے دن خاص کر کے روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ کون سا روزہ؟ غیر سببی روزہ۔ ایک ہے سببی روزہ اور دوسرا ہے غیر سببی روزہ۔ جمعہ کو خاص کر کے نفل روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، لا یصومن احدکم، تم میں سے کوئی روزہ نہ رکھے یوم الجمعاتی، جمعہ کے دن، الا یومن قبلہ او بعدہ، یا تو اس سے ایک دن پہلے کر لیں یا پھر ایک دن بعد اس کے ساتھ ملا لیں۔ جمعہ ہفتہ کر لیں یا جمعرات جمعہ کر لیں اگر آپ کو نفل روزہ رکھنا ہے۔ جمعہ کے دن تخصیص کر کے نفل روزہ رکھنے سے ہماری شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے جس دن روزہ رکھنا حرام ہے وہ کسی بدعت کی مناسبت سے، جو سنت سے ثابت نہیں ہے مگر سنت سمجھ کر کے روزہ رکھ رہے ہیں، جیسے 15ویں شعبان، پھر اسی طرح رجب کے دن خاص کر کے روزے رکھنا۔ تو اس طرح سے جو سنت نہیں ہے اس کو سنت سمجھ کر کے مناسبت بنا کر کے روزہ رکھنے سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے اور روکا ہے۔ اس سے جو چیز سنت نہیں ہے وہ دین میں اگر ایجاد کیا جائے، انجام دیا جائے تو بدعت ہوگی۔ اب بدعت کا معاملہ کیا ہے؟ وہ عمل ضائع ہے، وہ عمل برباد ہے، یعنی روزہ رکھنا قبول نہیں ہوگا۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے نفل روزوں کا، ایک تو مسئلہ نیت کا ہے، اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ نفل روزوں کی نیت دن میں کسی بھی وقت بندہ کر سکتا ہے، علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے باقی تھے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم رمضان کے روزوں کی قضا سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کسی کے روزے باقی تھے ماہ رمضان کے، جیسے کوئی بیمار تھا 2 روزے چھوٹ گئے، 3 روزے چھوٹ گئے، کوئی سفر میں تھا 2 روزے 3 روزے چھوٹ گئے۔ اسی طرح خواتین کا مسئلہ، ماہ رمضان میں مناسبت آنے کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے، 6 روزے 7 روزے جیسے بھی چھوٹ گئے۔ اب رہی بعد میں جو ایام ہیں تو نفل روزے رکھ سکتی ہیں ان روزوں کے قرض کے ساتھ، بقا کے ساتھ، یا پھر سب سے پہلے ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کرنی ضروری ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں علماء کافی دلائل موجود ہیں۔ خلاصے کے طور پر اور بنیادی اصول کے لحاظ سے ہم یہ کہیں گے کہ روزہ رکھ سکتے ہیں ماہ رمضان کے روزے باقی رکھتے ہوئے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شوال کے روزے رکھنا چاہتے ہیں، اب ان کے رمضان کے روزوں کی قضا ہے، تو کیا یہ روزے نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی شوال کے مہینے میں نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں مگر شوال کے روزے رکھنا چاہتے ہیں، پیر اور جمعرات کے روزے رکھنا چاہتے ہیں، ہاں رمضان کے روزوں کی قضا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ پہلے اس قضا کو پورا کریں؟ اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے قرض ہیں، تو کوشش کریں کہ اس قرض کو جلد سے جلد آپ کیا کر دیں،
ادا کر دیں، مگر اس قرض کے ساتھ دیگر روزے رکھ سکتے ہیں، نفل روزے۔ اما عائشہ کی صاف اور واضح وہ حدیث جو ماہ شعبان آخر میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حدیث میں کہ ہم رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا آخری میں کرتے تھے، یعنی ماہ شعبان میں ہم رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا اما عائشہ کیا نفل روزے نہیں رکھتی تھی؟ ہم اچھا گمان رکھیں گے جی، شوال کے روزے رکھتی تھی، یقیناً رکھتی تھی ہوں گی، اور پیر کے جمعرات کے رکھیں یا نہ رکھیں، مگر اس میں اس بات کی ایک بنیادی دلیل مل رہی ہے کہ آخری دنوں میں بھی عورتیں، خواتین اپنے روزوں کی قضا کر سکتی ہیں، یا جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں وہ قضا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک نفل روزوں کے ساتھ دوسرے نفل روزے کی نیت کرنے کا ثواب یقیناً ملے گا۔ کیسے؟ کوئی پیر کے دن روزہ رکھتا ہے اور شوال کا مہینہ بھی ہے، اور اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ میں پیر کی بھی نیت کر لوں اور شوال کی بھی نیت کر لوں، تو یقیناً ایک روزے میں 2 اجر، اس کی نیت کے مطابق اس کو ثواب یقیناً ملے گا۔ اسی طرح ایک روزے کے ساتھ 3 نفل نیتیں، یعنی ایام 20 بھی آ گیا، 13، 14، 15 تاریخ بھی آ گئی، پیر بھی آ گیا، شوال کا مہینہ بھی ہے، تو اس مناسبت سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو 3 اجر یقیناً عطا فرمائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ شریعت کا معاملہ ہے، تساہل ہے شریعت کے امر میں، اور اجر و ثواب لوٹنے کے مواقع ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ روزوں کا سلسلہ ماہ رمضان تک قید نہ کریں، بلکہ پھر اس روزوں کے سلسلے کو ماہ رمضان کے بعد بھی ہم اس کو جاری رکھیں، کیونکہ ایک طرح سے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے کسی کو یعنی شادی کی طاقت آ گئی ہے، فلیتزوج، چاہیے کہ شادی کر لیں، اور اگر کسی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے فعلیہ بالصوم، تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھ لیں، فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا کام کرتی ہے؟ جنگ میں کیا کام کرتی ہے؟ حملے سے روکتی ہے، ہم پر جو حملہ ہوتا ہے اس سے روکتی ہے۔ تو اسی طرح شیطانی حملے سے یہ روزہ روکے گا، نظروں کی حفاظت کرے گا روزہ، اپنے دامن کی حفاظت کرے گا یہ روزہ، تو چاہیے کہ روزہ رکھیں۔ تو ہمیں چاہیے ایک مومن ہوتے ہوئے ماہ رمضان کے بعد بھی نفل روزوں کا سلسلہ ہماری زندگی میں جاری و ساری رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نفل روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اس ماہ رمضان میں کیے عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے صیام، ہمارے قیام کو قبول فرمائے، ہمارے سحور، ہمارے فطور کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔